اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک اسٹوڈیو۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 5 احادیث شیئر کروں گی جن کا موضوع ہے عالم کے ابواب۔ حدیث نمبر 1 ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 240 ہے۔ آگے حدیث نمبر 2 ہے کہ سیدنا ابو درداء سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والے کو عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کی بقیہ ستاروں پر ہوتی ہے۔ بے شک اہل علم ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں، انہوں نے ورثے میں درہم دینار نہیں لیے بلکہ علم وصول کیا، پس جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے 90 میراث سے بھرپور حصہ لے لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 246 ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے اہل علم کا حق نہیں پہچانتا۔ یہ بھی حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 239 ہے۔ آگے حدیث نمبر 4 ہے کہ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں اہل علم کی مثال آسمان میں ستاروں کی سی ہے۔ ان علماء کے ذریعے خشکی اور سمندری اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور جب یہ ستارے مٹ جائیں گے تو جلد ہی رہنمائی کرنے والے گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 234 ہے۔ آگے حدیث نمبر 5 ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 چیزوں میں رشک ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر وہ اس کو حق کے لیے بھرپور خرچ کرنے کی ہمت رکھتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت یعنی علم نافع عطا فرمایا ہو اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کے ذریعے تعلیم دیتا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 233 ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان سب حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عالم علماء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں